پہلی امتوں پر احکام بڑے سخت تھے، جیسے توبہ قبول ہونے کے لیے قتل کیے جانے کا ضروری حکم، گناہ کرنے والے عضو کو کاٹ ڈالنے کا حکم، جیسے کسی نے اگر ہاتھ سے گناہ کیا تو اب اس ہاتھ کو کاٹ دینا ہے، کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس کو کینچی سے کاٹ دینے کا حکم تھا، قتل جان بوجھ کر ہو یا خطاً ہر حال میں قصاص کا حکم وجوبی اور دیت دینے کی ممانعت تھی، یعنی دیت سے کام نہیں چلے گا، قتل ہی کرنا پڑے گا۔ اور ہفتے والے دن، سیٹرڈے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرنے کا حکم، اور اسی طرح کے اور بھی دوسرے سخت احکام تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کسی شخص کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، پیشاب وغیرہ لگ جاتا، تب وہ کیا کرتا کہ اس کپڑے کو کینچی سے کاٹ دیتا، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دھو لیتے ہیں پانی سے، کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ دھونے سے پاک ہو گیا، جب ان کے لیے کیا حکم تھا کہ وہ کاٹتے تھے۔ وہ بھی حکم الہی تھا اور یہ بھی حکم الہی ہے، وہ بھی شریعت تھی یہ بھی شریعت ہے، وہ بھی حق یہ بھی حق، ہمارے رب کا فرمان حق 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 ہے، تورات شریف بھی حق ہے، زبور شریف بھی حق ہے، انجیل مقدس بھی حق ہے، اور قرآن مجید بھی حق ہے۔ تو یہ ہم پر کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، کہ ہمارے یہاں دیت ہے، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے جو ہے ہم کاٹتے نہیں ہیں بلکہ دھوتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے کسی عضو کی، یعنی کسی جیسے ہاتھ سے اگر گناہ کیا، تو اب کیا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اب یہ ہے کہ اس عضو کو کاٹنا نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہیں، دیکھو ہمارے پر کتنی رحمت ہے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ کس کے طفیل ہیں؟ سب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا ہو رہی ہے، عنایتیں کیا کیا۔ حضرت امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل اور مال کے ساتھ گھر سے نکل کر دشمن کے مقابلے کو جاؤ حتیٰ کہ تم سب پر موت آ جائے۔ اور ہم گناہ گاروں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسی نرمی و آسانی فرمائی ہے کہ اب گناہ گار کو یہ حکم نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرے، بلکہ اب کیا حکم ہے کہ اس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگے تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور علیہ السلام یعنی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ظاہر تھا۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار پن انوار میں ہیں، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو یعنی وہاں حاضری دینا میسر نہ ہو تو دل سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔